اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی اور ہم نے اب تک اس کے 44 پارٹس کر لیے ہیں۔ آج ہم اس کا 45 پارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو جو لاسٹ ہم نے کیا تھا 44 پارٹ، اس میں جو لاسٹ سٹوری تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا اباؤٹ the ردہ بیٹلز اور وارز، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مارے گئے تھے، اسپیشلی جو ہمارے حفاظ تھے اور جو اصحاب الصفہ تھے جن کے بارے میں آپ کو پوری ڈیٹیلز دی تھی، وہ کافی سارے مارے گئے تھے اور اس کی وجہ سے ان کا لاس جو تھا that made عثمان رضی اللہ عنہ decide to compile the Quran so that not that پتہ نہیں ہے نا، انسان کو فیوچر کا بھی نہیں پتا تھا ان کو کہ اگر ایسی وارز ہوتی رہی اور ایسے اس طرح کے حالات رہے تو پھر کیا what next to expect، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی آپ کو میں نے بتایا سٹوریز میں کہ ایک آدمی کا قصہ سنایا تھا آپ کو کہ he was somebody who was an elderly man، سرانا کی جو سٹوری آپ کو بتائی تھی کہ he was the only حنیف of his time، اور 100 سال کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ہدایت دی، اور جب وہ 100 سال کی عمر میں and used to before that say میں ابراہیمی ریلیجن پر ہوں، اور پھر 100 سال کے بعد when he was such an old man he accepted Islam and very soon after that he passed away. So his conversion gives us a lesson that when you really have the desire with sincerity, Allah subhanahu wa ta'ala reaches you to your goal. کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اگر آپ کے دل میں ہے کہ مجھے ٹروتھ مل جائے، آپ کے دل میں ہے کہ میں وہاں پہنچ جاؤں اور اسلام قبول کر لوں، یا میں سچ کی تلاش میں ہوں، جو سچا راستہ ہے مجھے وہیں ملے، اور اپنے آپ کو بچاتے رہیں، جیسے ہی stayed among idolatry people but سب سے اپنی فیملی کو الگ رکھا، عورتوں کو ہمیشہ کہتا تھا غسل کی اور طہارت کی باتیں کرتا تھا، تو وہ ساری باتیں جو ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ blessed him towards the end of his life. Before he departed from dunya, he departed as a Muslim, so he was saved الحمدللہ۔ اچھا، وہاں تک ہم نے کیا تھا، اور میں نے آپ کو بیسکلی پچھلی بار زیادہ تر سارا کچھ اصحاب صفہ کی باتیں سنائی تھیں اور ان کی ڈیٹیلز آپ کو دی تھی، ٹھیک ہے۔ اب ہم کرتے ہیں آج کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کر صرف اسلام کو ایز اے ریلیجن نہیں اسٹیبلش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے رولر آف مدینہ ناؤ، as a leader of Medina, as a leader of the first Muslim, area where there was now Muslims sort of taken a majority, and now in this place, Nabi sallallahu alaihi wasallam was the leader to the Muslims. Udhar military development hui, economic policy set hui, so political scenario theek hua, military اینڈ اسپرچولی ڈیولپ کیا اپنی نیشن کو انہوں نے، اور اس طرح سے نہیں کرو سوری تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ڈیولپمنٹس کی مدینہ میں، ہم اس کی طرف جائیں گے آج، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا لاسٹ ٹائم میں آپ کو بتاؤں گی اباؤٹ دا ملٹری ڈیولپمنٹ۔ ان سورہ حج اللہ سبحانہ و تعالی
سورہ حج میں بتاتے ہیں کہ جنہوں نے تم پر ظلم کیا، جنہوں نے تم پر پرسیکیوشن کتنی ہوئی تھی مکی زندگی میں، آپ کو پتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے تم پر ظلم کیا، those who wronged you, oppressed you، ٹھیک ہے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حج میں جا کر اجازت دی کہ تم اب ان سے لڑ سکتے ہو، تو لڑنے کی نہیں کرو، لڑنے کی اجازت آ گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، then they kicked you out of your homes because you said Allah is my Lord, just for one reason۔ کس لیے پروسیکیوشن ہوئی تھی، کس بات پر ہوئی تھی؟ صرف اس بات پر کہ تم نے کہا اللہ ایک ہے اور میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں، ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں اس پر ماریں گے، تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، تم نام بھی نہیں لے سکتے کہ کوئی اللہ ہے، ہم مانتے ہی نہیں اس کو۔ تو یہ ساری جو بات شروع ہوئی، تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم پر انہوں نے پرسیکیوٹ کیا، تم پر ظلم کیا، تمہیں تکلیف پہنچائی، تمہیں اپنے گھروں سے نکال دیا، صرف اس بات پر کہ تم نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، احد احد، وہ میرا ایک رب ہے۔ اس ایک رب کی وجہ سے تم کو، اس ایک بات کی وجہ سے انہوں نے تمہیں گھر سے نکالا، ٹھیک ہے۔ تو اب تمہیں میں اجازت دیتا ہوں کہ تم کھڑے ہو سکتے ہو اگینسٹ دا ظلم اینڈ فساد، یہ فساد ہے اور ظلم ہے، اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اب کھڑے ہو سکتے ہو اس ظلم اور فساد کے اگینسٹ، ٹھیک ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سورہ حج کی آیت سنی، کہ سورہ حج کی جب یہ آیتیں اتری، نزول ہوا، تبھی میں سمجھ گیا کہ اب جنگ کا حکم آنے والا ہے، ابھی اجازت آئی ہے کہ اب تمہیں سہنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا پرسیکیوشن۔ اگر کوئی تمہیں اس طرح پرسیکیوٹ کرتا ہے، now you fight back۔ اب تک کہا تھا صبر کرو، don't fight back، اب کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ now you can fight back۔ تو ابھی یہ نہیں کہا go fight، یہ بھی سمجھ لیں، it's a defensive this thing، فائٹ کے لیے نہیں کہا ہے، صرف کہا ہے کہ you go and defend yourself، fight against any kind of corruption or fasad۔ اوکے، تو اب جیسے یو ایس میں دیکھیں کہ ان کے پاس ٹیکس، اور انہوں نے جو چائے پہ ٹیکس وغیرہ لگا دیا تھا، تو وہاں تو اس پر لوگ کھڑے ہو گئے تھے ٹو فائٹ اگینسٹ دس ظلم، کہ آپ نے ٹی پر ٹیکس لگا دیا ہے، ٹوبیکو پہ لگائیں اور دوسری چیزوں پہ لگائیں تو سمجھ میں آتا ہے، سم تھنگ لائک دیٹ۔ اوکے، تو جب ظلم بڑھتا ہے حد سے زیادہ، تو آپ کو ظلم کے اگینسٹ آواز اٹھانی ہے، چاہے آپ کو ظلم اپنے اوپر دیکھتے ہیں یا دوسروں کے اوپر دیکھتے ہیں۔ دس از وائی ان ٹوڈیز ورلڈ، اس کو کنیکٹ کیا جائے نا، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہم آج کی دنیا سے ان باتوں کو کیسے کنیکٹ کریں۔ ان ٹوڈیز ورلڈ وائی ڈو وی ہیو ہیومن رائٹس؟ جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی اتنا زیادہ فساد کر رہا ہے، اتنا فتنہ کر رہا ہے، کسی پہ ظلم کر رہا ہے، تو کیا آپ بیٹھ کے صرف دیکھیں گے؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیے کہ ظلم ہوتا دیکھ رہے ہو تو اس کو روکو ہاتھوں سے اپنے، اور نہیں ہاتھ سے روک سکتے تو زبان سے روکو، کہو، جا کر روکو لوگوں کو کہ مت ظلم کرو کسی کے اوپر، اور وہ بھی نہیں کر سکتی تو کم سے کم دل سے تو برا جانو۔ ڈونٹ بی پیسو اباؤٹ اٹ کہ ہوتا ہے ہونے دو، ہمارے گھر میں تو نہیں ہو رہا، کوئی لڑ رہے ہیں لڑنے دو، ہمارے گھر تو کوئی نہیں لڑائی کر رہا نا، ہم تو خوش بیٹھے ہوئے، اپنی گدی، اپنا 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 سکون بچا کے کسی اور کا گھر بگڑتا اگر تم دیکھ رہے ہو، whatever you can do for that, do it۔ Don't sit silent and let the zulm pass you, or else you will be part of that zulm۔
ان احکامات کے بعد جب یہ احکامات آ گئے تو اس کے بعد ظلم کو سہنا بھی گناہ ہے. ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی تم پہ ظلم کرے تم آواز اٹھاؤ اینڈ فائٹ بیک. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر اب تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لگا کہ اب تو ڈیفینیٹلی یہ آیتیں آ گئی ہیں, تو اس کا مطلب اب ہمارے پاس جنگ کا بہت جلد حکم آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو 13 سال 13 years in Makkah, all the persecution, ظلم, fasad, they tolerated without a word, without fighting back. They said nothing. ٹھیک ہے, اس کے بعد بشرا سائلنٹ کر لیں پلیز فون. اس کے بعد so 13 years میں no military, no jihad, nothing. 13 years. ٹھیک ہے, تو remember 13 years Makki period, the first period, first stage. Okay, jihad was khamoshi, sabr. That was the jihad. ٹھیک ہے. Second stage, permission was granted in Surah Hajj, but not obligatory. Okay, that's the second stage of jihad. Permission is granted کہ اگر تم سے نہیں برداشت ہوتا ہے fight back, but it's not compulsory on you. It's not a hukum. You're allowed. You've given the allowance. Okay, you can do it. Third stage, then it was against only Quraysh. The third stage of jihad or fighting against zulm came only for Quraysh, and it became obligatory to fight back Quraysh only. Now, اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ آپ جا کے سب طرف کسی سے لڑائی کر لیں. جو غلط لوگ کہتے ہیں کہ لڑائی کر کے آپ نے اسلام پھیلایا یا اس طرح, یہ غلط بات ہے. اس لیے یہ باتیں آپ کو جاننا ضروری ہے. اسلام was defensive, never offensive. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح سے نہیں کہا کہ let's go and attack people. نہیں. تو جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ جنگ اور قتال کا جب حکم آ رہا ہے تو کس طرح آ رہا ہے, سٹیپ بائی سٹیپ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کہا اٹھاؤ بوریا بستر اور جاؤ جنگ میں اور مارو لوگوں کو, ایسا کچھ نہیں تھا. اب اگر تم پہ لوگ ظلم کریں تم اپنی مدد کر سکتے ہو, تم فائٹ بیک کر سکتے ہو, تم جواب دے سکتے ہو, تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دے سکتے ہو, سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے. اور اب تو یہ تھا کہ قریش کے اگینسٹ فائٹ بیک کرنا کمپلسری ہو گیا تھا. تو اب آپ ہٹ گئے نا. آپ نے قریش لوگوں نے تو آپ کو گھر سے نکال دیا, آپ کو اپنے شہر سے نکال دیا, آپ کو بے گھر کر دیا, آپ کو اپنے بلیف پہ چلنے نہیں دیا, کچھ نہیں کرنے دیا. ناؤ یو کین فائٹ بیک اف دے ٹربل یو. انہوں نے نہیں کہا جاؤ جا کر انہیں مارو, نہیں, اب بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. فورتھ اسٹیج واز when اللہ سبحانہ وتعالیٰ gave the حکم کہ اب it became واجب to fight against idolatry. تو تم جہاں بھی دیکھو لوگوں کو, اب fight against doesn't mean go kill people. Please understand. Okay? میری اور آپ کی ہو سکتا ہے کسی چھوٹی سی بات پہ we can say we had a fight over this issue. That doesn't mean I came to kill you. That doesn't mean that, I had some bad intention. Maybe I saw something going wrong in your family, okay, in your home, in your children, and I came to warn you, and you did not accept it. So I fight against it. That دیکھو تم غلط کر رہی ہو, تم دیکھو کیا نتائج ہو سکتے ہیں, تم دیکھو ایسا نہیں ہو جائے, دیکھو تم یہ مانو گی تو یہ ہو جائے گا. یا جیسے میں سپوزنگ آپ کے گھر میں دیکھو کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے اور میں آ کے آپ سے فائٹ بیک کر رہی ہوں کہ نہیں تمہیں نہیں پتا, تمہارے لیے کتنا غلط ہے, تم نماز نہیں پڑھو گے تو دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوگا, برکتیں چلی جائیں گی. یا میں آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز دیکھتی ہوں, میں آپ کو آ کے بتا رہی ہوتی ہوں. ٹھیک ہے. I'm fighting against the evil in your home or in your situation or in your muamalat. That doesn't mean I came to have a battle with you or I came to kill you or I intended something bad for you. نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں کہا ہے fight against idolatry.
and it became wajib and obligatory. This is the fourth stage. The first 13 years तो आप खामोश बैठे ना, आपने सब्र किया, उसके बाद सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है और आप भी हिम्मत पकड़ लेते हैं, आपको भी बर्दाश्त आपको आ गई है, आपको सब्र करना आ चुका है, तो आप स्ट्रांग हो गए. याद रखें, जब तकलीफों से जो नहीं गुजरता वो सबसे कमजोर होता है. जो तकलीफों से गुजरते हैं वही लोग मजबूत होते हैं. तो वो इतना मजबूत हो जाते हैं कि फिर they can fight back, they have the perseverance to take it, they have a better threshold for pain, whether it's a pain of emotional pain or physical pain, they are better off because उन्होंने देखे होते हैं तकलीफें, मजबूत हो जाते हैं. अल्लाह मजबूत बना देता है आपको. अल्लाह मजबूत बना रहा था 13 years तक इन सबको. कभी गलत ना सोचें कि तकलीफें हमें तोड़ने आती हैं, तोड़ती हैं तकलीफें. बेशक आदमी शैटर हो जाता है, पिस जाता है चक्की में, खत्म हो जाता है. ये भी लोग खत्म हो रहे थे. हत्ता कि आपको मैंने किस्से सुनाए कि जैसे आके सुहेब रूमी ने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था जब उनके कोयलों से जलाया गया था कि और कितना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या कहा था, तुम जल्दी कर रहे हो, अपनी पीठ को कवर करो और सब्र करो. तो कभी कभी हमें नहीं पता हमें और कितना सब्र करना है किसी भी सिचुएशन में. हमें नहीं पता अल्लाह ताला हमें और कितना सब्र कराना चाहता है इस सिचुएशन में, हमें और कितनी मजबूती देना चाहता है. और आप देखें ना, इन सब ने जिन्होंने सब्र किया उनकी पोजीशन आज कहाँ है? इनकम्पेरेबल पोजीशंस पर हैं ये लोग, इनकम्पेरेबल पोजीशंस पे हैं ये लोग. कहाँ पहुंच गए ये लोग? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन दुनिया में भी रहेंगे और आखिरत में भी. बिशारतें मिली इन्हें जन्नतों की. ऐसे मुफ्त में तो नहीं कमाया ना. They went through the persecution, they went through all that. सब्र का सालों साल गुजारे ना, 13 years गुजारे. ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई. अब हम मिलिट्री डेवलपमेंट की जो बात कर रहे थे, तो मिलिट्री डेवलपमेंट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एस्टैब्लिश की 4 स्टेजेस में, जो मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला ने जैसे जैसे उनको इंस्ट्रक्ट किया. फर्स्ट 13 years नो वॉर, नो फाइटिंग अगेंस्ट एनी ऑफेंसिव. ठीक है, क्यों? थोड़े लोग थे, हिम्मतें कम थी. इट वॉज बेटर फॉर देम टू कीप क्वाइट. उस वक्त लड़ते तो काम खराब हो जाता, मारे जाते. when there is a whole lot and you're 1, 2, 3, you can't fight back. Better to keep quiet. तो जत्थाबंदी हुई इनकी. अब आज मदीने में ये एस्टैब्लिश हो गए, तो अब इनको कहा ठीक है, you can give a voice back and you can fight against anybody's, anybody says anything to you. And then the third stage, then against Quraysh, fighting against Quraysh became obligatory. And the fourth stage is fight against all kinds of idolatry. Okay, and again I'm telling you, fight against all idolatry did not mean go kill people. It was to go invite people, explain to people, make them come into the fold of Islam. That's all. Okay, so religion gives us, okay, remember one thing, any religion, again I'm repeating, any religion, if you go to see the essence of the religion, if there is any religion, whether it's Christianity, Hinduism, Parsiism, you name it, any religion, okay, Judaism, Christianity, जो भी हैं, सारे religions, they give you same morality. अच्छाई की तरफ आपको बुलाते हैं, बुराई से आपको रोक रहे होते हैं. जनरली एसेंस यही होगा सब रिलीजन्स का. तो रिलीजन जो है वो इंसान को कभी गलत वैल्यूज की तरफ नहीं ले जाते. वो नहीं कहते आप गलत काम करो. हाँ, आप चोरी कर सकते हो, किसी रिलीजन में नहीं है. आप झूठ बोल सकते हो, आप किसी को मारपीट कर सकते हो, ऐसा कहीं भी किसी रिलीजन में नहीं है. तो रिलीजन गिव्स अस सेम मोरालिटी. ओके, बट हियर नाउ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने इस्लाम लाके दिया, उसमें एक रिलीजन के लिए एक नया फोकस आ गया. वो ये कि
all the people will unite under the same morality. Language, that was important. The language, okay. Focus, उस वक्त क्या focus था? Qibla. Qibla is our focus, whether it was Jerusalem before and then it became Kaaba, which I explained to you. ठीक है, लेकिन we all have the same focus. We cannot say we can read Quran, we can understand Quran in our language. ठीक है, that's fine. मैं उर्दू में पढ़ सकती हूँ, किसी तमिल में, सिंधी में या पंजाबी में, या जिस लैंग्वेजेस में है, रशियन में या बांग्लादेशी में, किसी भी लैंग्वेज में मैं पढ़ सकती हूँ कुरान समझने के लिए, लेकिन मुझे पढ़ना अरबिक में ही पड़ेगा. और जब तक मैं अरबिक में कुरान नहीं पढ़ूंगी, I will not get the same ajr of reciting the mushaf. कुरान को हमें अरबिक में ही पढ़ना पड़ेगा to get the ajr of reciting कुरान. ओके, रिसाइट करना है कुरान तो आपको उसी में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. और अगर आपको समझना है, आप अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हैं, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, और समझना भी चाहिए, क्योंकि कुरान को समझ के ही पढ़ना चाहिए. और इस वजह से हमें अरबिक लैंग्वेज सीखनी चाहिए. लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज इज आवर फोकस, ठीक है. ऑल्सो, सो वी हैव अ फोकस ऑफ सेम मोरालिटी, सेम डायरेक्शन, सेम लैंग्वेज, ओके, सेम पर्पस, सेम वैल्यूज. हो गया. तो हमें अल्लाह ताला ने ऐसे रिलीजन में इकट्ठा किया है जिसमें इन सब चीजों पर हम सब जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं, ठीक है. दूसरी कंट्रीज में, अच्छा ये हम टॉकिंग अबाउट अब नेशन ऑफ मदीना, ठीक है. हम अब मदीने के ये जो उम्मत बन रही है, उम्मत इज अ नेशन, ठीक है. जब मैं वर्ड उम्मत यूज करती हूँ, मैंने आपको बताया, इट इज लाइक नेशन. अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी कि बाकी जितने भी नेशंस थे, जितनी भी, अब मदीना को तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज एस्टैब्लिशिंग अपॉन दीन, तो इट्स बिकम लाइक एन इस्लामिक कंट्री और प्लेस, ठीक है. ये एक इस्लामिक नेशन अब आपके सामने आ गया वजूद में. बाकी जितने भी नेशंस हैं, तो आप क्या मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली बार अपनी हुकूमत को इस्टेब्लिश किया तो रिलीजन वाइज किया. लोगों को भी जब डिवाइड किया तो रिलीजन वाइज किया, एंड देयर इज अ विजडम बिहाइंड इट. इसमें बहुत बड़ा विजडम है. तौफिया प्लीज साइलेंट कर लें फोन. ओके, तो इसमें बहुत बड़ा वो है, हिकमत है, क्योंकि इट्स मोर पावरफुल टू गो अंडर वन बैनर ऑफ इस्लाम. तो आपकी इबादत, आपका उठना बैठना, खाना पीना, सब कुछ, रिलीजन इज अ कल्चर. बाकी जो नेशंस डिवाइडेड थे, दे वर डिवाइडेड ओनली, you know, all the countries, other countries were divided and they were nationality wise, ठीक है. तो आपके लिए मैसेज क्या है कि we all come under one religion. नो, आप सबसे बड़ा, अब आप आज के दिन में भी अगर आप देखना चाहते हैं इसका नमूना, तो हज और उम्रा पे देख लीजिए. आप हज और उम्रा पे चले जाएं, किस किस कंट्री से लोग आते हैं, काले, पीले, सफेद, हर किस्म के लोग हर जगह से आ रहे हैं, सेम इबादत कर रहे हैं, उसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, उसी तरह झुक रहे हैं, उसी तरह उठ रहे हैं, उसी तरह तवाफ कर रहे हैं. फोकस एक ही है, वैल्यू सेम है, पर्पस सेम है, और कितने डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रहे हैं. तो व्हाट्स द कल्चर? बिस्मिल्लाह करके खाना खाना है. दिस इज कल्चर बाय द वे. बिस्मिल्लाह करके खाना खाना है, अल्हम्दुलिल्लाह करके खत्म करना है, खाने के बीच में पानी नहीं पीना है, खाने के बाद थोड़ा सा पानी पी के सिर्फ मुंह साफ करना है, उसके बाद पानी पीना है, खाने के आदाब बता दिए, सलाम करके मिलना है, इजाजत लेके अंदर आना है, घर के अंदर आते वक्त अल्लाह का नाम लेना है,
کھانے سے شروع کرتے وقت اللہ کا، یہ سب کلچر میں آ گیا. دس از اسلامک کلچر. اب چاہے آپ چائنیز کے ساتھ بیٹھ جائیں یا آپ ایک کورین مسلمان کے ساتھ بیٹھ جائیں، ہر کوئی بسم اللہ کر کے ہی کھانا کھا رہا ہوگا. چاہے اس کی زبان الگ ہے، وہ کنٹری الگ ہے، وہ کالا نیلا ہے، میں پیلی براؤن ہوں، جو بھی ہے، we come under one اسلام. ٹھیک ہے، اس میں یونٹی بڑھتی ہے اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت بڑھتی ہے، کنیکشن بڑھتا ہے. تو our main purpose is to connect people together under one anything, like we become, when we are patriotic, we say we are Pakistani, so we all come under one this thing کہ ہم سب پاکستانی ہیں یا ہم سب انڈین ہیں یا ہم سب امریکن ہیں. تو ایک وہ بھی ایک فیلنگ آتی ہے کہ you are one of the same type. Basically informing you that Nabi sallallahu alaihi wasallam did not want to make people according to nationality or their race or caste, but it was according to the religion. Economic policy. Let's come to the next one. Okay. Now, اب دیکھیں مکہ میں تو کوئی اکانومک پالیسی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، کیونکہ ان کے پاس کوئی اختیارات ہی نہیں تھے. وہ خود ہی بیچارے کسی کے ویزا پہ رہ رہے تھے. اٹس لائک دیٹ نا، somebody had to sponsor him. یاد ہے نا آپ کو کہ ان کو کسی کو انہیں اسپانسر کرنا پڑا تھا تاکہ کوئی ان کو اٹیک نہیں کرے، وہ رہ سکیں، کوئی ان سے لڑائی نہ کرے، کوئی ان کا نقصان نہ کرے. تو کسی کو انہیں اسپانسر کرنا پڑا تھا کہ بھائی ہی از انڈر می، یہ میرا مہمان ہے یہاں پہ اینڈ اس کو کوئی ستائے گا نہیں. تو اس لیے وہ پھر آ کے پھر دوبارہ مکہ میں رہے تھے. تو he himself was dependent on somebody's sponsorship, so he could not establish anything there. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ کو میں نے بتایا کہ انصار جو تھے، کیونکہ اب وہ انصار جو ہیں وہ مدنی ہیں، وہاں کے رہنے والے ہیں، ان کی زمینیں ہیں، ظاہر زمینیں ان کی ہیں. تو ان کی زمینیں تو باغات بھی ان کے ہیں، کھیت سارے ان کے ہیں، فارمز، کلٹیویشن، ایگریکلچر جو بھی ہو رہا ہے وہ سب انہی کا ہے کیونکہ زمینیں ان کی ہیں. اور مہاجرین کیا کرتے تھے بیچارے؟ خرید و فروخت کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہاں سے سامان لیا، ادھر بیچا، کسی سے ہول سیل میں لے لیا، پھر ریٹیل میں مارکیٹ میں جا کے بیٹھ گئے اپنی ٹھیلا لگا کر اور وہاں بیچ دیا، روز کی روز کمائی کرتے تھے. یا وہ جو ایگریکلچر باغات میں سے جو سامان آتا تھا اس کو لے لیا کرتے تھے اور اس کو مارکیٹ میں بیچ دیا کرتے تھے. جو بھی تھا وہ مارکیٹوں میں تھے. اور کہاں سے خریدتے تھے؟ زیادہ تر آپ کو میں نے کیا بتایا تھا کہ انصار و انٹو کلٹیویشن، ایگریکلچر، کیونکہ وہ زمیندار تھے اور وہ زمینیں ان کی تھی. آپ کو پتہ ہے مدینہ انصاریوں کا ہے. وہ تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کا لقب دے دیا نا، کہ وہ بہت مدد کرنے والے تھے، انہوں نے اتنی ہیلپ کی. پر ادروائز آپ کو پتہ ہے نا کہ انصار جو تھے، جن کو انصار کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ایکچوئل مدنی تھے. ٹھیک ہے، جو مدینہ کے رہنے والے تھے، جن کی زمینیں تھیں. اور اس مدنی کلچر میں کوئی جنگیں باہر والوں سے کوئی اٹیک نہیں ہوئے تھے. within themselves they had their rift، مگر باہر سے کبھی کسی نے ان کو اٹیک نہیں کیا تھا. تو ان کی زمینیں محفوظ تھیں. سب جو زمیندار تھے ان کی بڑے بڑے باغات تھے اور یہ بہت ہی باغات والی جگہ تھی. آپ کو پتہ ہے کہ نخلہ جو پام ٹریز دیکھا تھا انہوں نے خواب میں، وہ مدینہ کو اسی لیے دیکھا تھا کیونکہ باغات والی جگہ تھی. تو کلٹیویشن میں سارا انٹرسٹ انہی لوگوں کا تھا، مدنی لوگوں کا. اور جو مدنی جوز تھے، یہودی تھے، جو آس پاس جنہوں نے قلعوں میں رہتے تھے، وہ جو جوز تھے، they were the one who used to conduct a souk، مارکیٹ لگاتے تھے. روز صبح وہ مارکیٹ لگاتے تھے وہیں سبربز میں ہی، جہاں پہ ان کی جگہیں تھیں رہنے کی، ادھر ہی وہ باہر بیٹھ کر وہ ساری سوق لگتی تھی ایک گھیرے میں، ایک ایریا میں، وہ وہاں پہ اپنی بازار لگاتے تھے. اور آپ کو پتہ یہ 3 ٹرائبز تھے جو وہاں بسے ہوئے تھے. دیکھ لیں، ایک بات کو غور سے سن لیں، اس زمانے سے وہ مارکیٹ، خریداری فروخت کرنا، کیسے کرنا، کیسے پیسے بنانا، ان کو پتہ ہے، سب سے پتہ ہے. یہ چالاکی، یہ ہوشیاری
ان کے پاس ٹریمینڈسلی ہے, اس وقت سے ہے. سوق وہ لگاتے تھے, ٹھیک ہے, کلٹیویشن کا کام مدنی لوگ کرتے تھے, انصار کرتے تھے. اب کیا ہوا, ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باغات کا انہوں نے پھیرا لیا, کیونکہ دیکھیں اب وہ حکمران ہے تو ان کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. باغات کا انہوں نے ٹور لیا, سب کچھ سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ اس کا باغ ہے, اس کا باغ ہے, یہ زمین خالی کیوں ہے ادھر, وہ ساری باتیں ہم پھر کریں گے کبھی. لیکن وہ انہوں نے سب کچھ دیکھا کہ کیا ہے کیا نہیں, بیکاز ایک حکمران کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے اس جگہ میں اطراف میں کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے, کتنا آ رہا ہے, کیسے آ سکتا ہے, کیسے ڈبل کیا جا سکتا ہے, کیسے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے, وہ سب دیکھا جا رہا ہے. تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوق گئے, مارکیٹ میں کیا خرید و فروخت ہو رہی ہے, انہوں نے دیکھا کہ یہ خرید و فروخت میں بےایمانی کرتے ہیں, وزن میں بےایمانی کرتے ہیں, جھوٹ بول کر بیچتے ہیں, کھینچتان کے ناپتے ہیں. انہوں نے دیکھ لیا کہ بہت انفیئر ہیں, یہ مدنیوں کو لوٹ رہے ہیں, اور مدنی بیچارے ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کر رہے ہیں, کھینچ کے کپڑا تول رہے ہیں اور وہ اس پہ فنگر رکھ کر تول کو بڑھا رہے ہیں, یا اس کو نیچے سے انگلی رکھ کے بڑھا رہے ہیں, جو بھی وہ کر رہے تھے بےایمانی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ گیا, یا جو چیز جو جس قیمت کی تھی اس سے زیادہ میں ان کو بیچ رہے ہیں. تو بیسیکلی it was not a fair market deals, and he realized that they were unfair, اور یہ ناانصافی چل رہی ہے مارکیٹ میں, اور یہ اپنے پیسے بنا رہے ہیں ان لوگوں کو بے وقوف بنا کے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو آپ کو یہ میں نے سمجھا دیا نا کہ مدینہ کے باہر یہودی لوگوں کی رہائش تھی اور باہر ہی مارکیٹ لگتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک بیریئر لگایا, ٹھیک ہے, اور بیریئر لگا کے انہوں نے پہلے یہ بیریئر لگوایا اور پھر کہا بیریئر کے اندر اب یہاں مارکیٹ لگے گی, اور وہ لوگ اندر نہیں لگا سکتے مارکیٹ, جو بیچنا ہے اندر بکے گا. یہاں پر اگر ان کو بھی بیچنا ہے یہاں آ کے بیچنا پڑے گا, مارکیٹ اندر لگے گی اور باہر کوئی نہیں جائے گا. اب دس از یور سوق, یہاں اپنی اپنی چیزیں بیچو, تاکہ یہ بےایمانی اور یہ غلط تول اور یہ سب ختم ہو جائے. سو ہی سیڈ ادھر جو لگائے گا مارکیٹ اس کو ٹیکس نہیں کیا جائے گا, ٹھیک ہے, اور کوئی کسی کا ڈیمینش نہیں ہوگا منافع, مت فکر کرنا اس کی. And this was an unprecedented economy philosophy laid by Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. تم اپنا مارکیٹ لگاؤ, خرید و فروخت کرو, تم پہ کوئی ٹیکس نہیں لگے گا within this boundary, یہ تمہاری سوق ہوگی. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ even this was done in a very religious way, کہ یعنی economy, the policy of economies also were laid according to Quran. آپ کو پتا ہے, مجھ کو پتا ہے کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سٹوری سنائی of other انبیاء جو کھینچتان کے ناپتے تھے اور بےایمانی کرتے تھے ناپ تول میں, اور ان کے اوپر کیسا قہر آیا اللہ تعالیٰ کا, کیسا ان کے اوپر سزائیں آئیں, اور اس پہ باؤنڈری بٹھائی اور کہا کہ جب تم ٹرانزیکشن کرو, بزنس ٹرانزیکشن کرو تو یہ طریقہ ہوگا, ہر چیز کی لکھت پڑھت ہوگی, کوئی کسی سے ادھار نہیں لے گا بغیر اس کو بتائے, لکھ کر بتائے, یا کوئی وٹنس دے دو یا لکھ کے دے دو, اور اس کے علاوہ بےایمانی نہیں ہوگی, جھوٹ بول کر چیزیں نہیں بیچنا, نقصان چھپا کر چیزیں مت بیچنا, فنا فنا فنا. تو نو ہائڈنگ ڈیفیکٹس, no problem with, don't cheat during weights and measures, ٹھیک ہے, جھوٹ بول کر نہیں بیچنا. اور پھر لوگ قسمیں بھی کھاتے ہیں نا, قسم اللہ کی اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے, قسم اللہ کی مت کہو واللہ میرا کوئی فائدہ نہیں, واللہ یہ بالکل پیور ہے, مت کہو. جھوٹی قسمیں کھا کر صرف چیز کو بیچنے کے لیے, 2 پیسے کمانے کے لیے اس طرح مت کرو, ٹھیک ہے. So and also he said کہ کوئی بھی he forbade, منع کر دیا, بالکل ممنوع تھا
کہ کوئی مدنی ٹو بیکم دا مڈل مین فار این آؤٹ سائڈر. کوئی مدنی کسی آؤٹ سائڈر کے لیے مڈل مین نہیں بنے گا. دیٹ مینس ہی ول ناٹ ایٹ کمیشن ان دا مڈل, کہ مجھ سے لیا اور جا کے کسی اور کو بیچا, وہ مڈل مین کا کام کوئی مدنی نہیں کرے گا. ڈائریکٹ سیلز ہوگی, سوق لگے گا, ہماری اپنی سوق ہوگی, ہمارے اپنے بندے ہوں گے, ان پہ ٹیکس بھی نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. اینڈ دس سوق فلرشڈ بیکاز آف دس ریزن. لوگوں نے اپنی چیزیں لا کے اس سوق میں رکھنی شروع کی, بیچنی شروع کی, کیونکہ جب آپ یہودیوں کے ایریا میں جا کے سوق لگاتے تو وہ آپ سے ٹیکس لیتے تھے. اب آپ اپنے ایریا میں لگائیں اور آپ کے ساتھ بےایمانی بھی نہیں ہوگی اور کوئی ناپ تول میں گڑبڑ نہیں کرے گا. تو یہ تھی ایک ایسی ویری unprecedented economic policy philosophy which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laid for the people of Medina, and it gave the people of Medina economic independence. اب یہ لوگ ریلائی نہیں کریں گے کہ کوئی آئے بیچے تو ہمیں ملے گا, کوئی جائے ہمارے لیے لائے. اب تو خود کی سوق لگ رہی ہے, اب لوگ خود ان سے آ کے لیں گے. تو جب وہ لیں گے تو they can always do sell and buy and so on. Then after the military economy, okay, political سب آپ کو میں نے بتا دیا, policies. اب spiritual development. So within few years you can see all the pillars of Iman were established. All the pillars of Islam were established. تو اب کیا ہو رہا ہے, کچھ سالوں میں ہی, first 2-3 years میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جتنے بھی ضروری اصول تھے ان کو قائم کر لیا. ان میں سیکنڈ ہجری میں, اب دیکھیں 1 سال ہوا تھا ہجرت کر کے, ٹھیک ہے. سیکنڈ ہجری میں فرسٹ رمضان فرض کر دیا گیا. ٹھیک ہے. تو جیسے ہی رمضان کے 30 روزے فرض کیے گئے ویسے محرم کے روزے نفلی ہو گئے, ورنہ محرم کے روزے فرض تھے, یہ بھی بتا دوں آپ. لیکن جیسے ہی یہ فرض ہوئے وہ سنت میں چلے گئے, and they became the voluntary fasting. ٹھیک ہے. اور 10ویں محرم کا روزہ وہ بتایا گیا کہ they have to keep that روزہ. اس میں بھی یہی ہے کہ that became voluntary again. ٹھیک ہے. 10ویں محرم کے روزے پر وہ تھا. and فطرہ also became obligatory. زکوٰۃ الفطر کی بات کر رہی ہوں جو اب ہمیں رمضان کے بعد دینا پڑے گا, اس کو obligatory کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ آپ سب کے اوپر obligatory ہے. اور اسی سال یہی سیکنڈ ہجری میں جب اللہ تعالیٰ اسٹیبلش کر رہے ہیں رمضان کے روزے 30 دن فرض کر دیے تو محرم کا روزہ نفلی ہو گیا. پھر زکوٰۃ الفطر کو obligatory کیا کہ اب سب کو زکوٰۃ الفطر دینا ہے, فطرہ دینا ہے. اس کے بعد زکوٰۃ بھی اسی سال کمپلسری اور obligatory ہو گئی کہ 2.5% آن یور سیونگس, جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے سونا چاندی اس کی سارے جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ ہم زکوٰۃ کی وقت کریں گے جو بھی کرنا ہے. لیکن یہ کہ وہ کمپلسری کر دیا گیا, obligatory کر دیا گیا. تو یہ these are the pillars of Islam. توحید established, صلاح ابھی باقی ہے. ٹھیک ہے. رمضان established, زکوٰۃ established. ٹھیک ہے. 3 ہو گئے کنفرم. اچھا, اب دیکھیے کہ ان مکہ صلاح was just 2 رکعت. ٹھیک ہے. ساری نمازیں بس 2 رکعت تھی. صبح کی 2 رکعت, دوپہر کی 2 رکعت, عصر کی 2 رکعت, مغرب کی 2 رکعت, عشاء کی 2 رکعت. جب پڑھنا ہے 2 رکعت پڑھ لو. نماز was just 2 رکعت, اور جب دل چاہتا ہے پڑھ لو. اس میں obligatory نہیں تھا, جتنا دل چاہتا ہے پڑھ لو, پر 2 رکعت تھی. اس کے بعد اب صلاح اسٹیبلش ہوئی. آپ کو پتا ہے کہ یہ ساری صلاح جو ہے وہ پوری اس طرح اسی سال میں پھر صلاح اسٹیبلشڈ ہو گئی. اب آپ دیکھیں صلاح also got established, اور اس میں کہا یہ 5 وقت ہیں
ایکسپٹ فور فجر، باقی صلاح کو ایڈ کیا، صرف فجر 2 رکعت رہ گئی جیسے تھی شروع میں. عصر کو 4 فرض کیا، سوری ظہر کو 4 فرض کیا، عصر کو 4 فرض کیا، مغرب کو 3 فرض کیا اور عشاء کو 4 فرض کیا. تو یہ ساری نمازوں کو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑھا دیا ایکسپٹ فجر کی نماز کو رہنے دیا. ٹھیک ہے، تو یہاں جا کر اور نمازیں ٹوٹل میں پھر ریپیٹ کر دوں، جو لوگ اس میں پڑھ جاتے ہیں کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ، بیسکلی جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی، میں اس پر آپ کو بتاتی ہوں کہ نماز جو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں نہ چھوڑی ہوں وہ ہے 2 سنت فجر کے. تو 2 سنت فجر، 2 فرض فجر، اور ظہر میں 2 سنت، 4 فرض، 2 سنت. اور جو 2 سنت پہلی ہیں، 4 سنت جسے کہتے ہیں، وہ کمپلسری میں نہیں آتی، وہ کبھی پڑھتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے. ٹھیک ہے، عصر میں 4 فرض، اس میں بھی لوگ 4 سنتیں پہلے پڑھتے ہیں کیونکہ وہ کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں، مگر عصر کے 4 فرض ہیں. مغرب میں 3 فرض، 3 فرض کے بعد وہ 2 سنت پڑھا کرتے تھے، تو وہ چھوڑتے نہیں تھے. اور عشاء از اونلی 4 فرض اور 2 سنت، پھر وتر آپ پڑھیں جتنی پڑھنی. ٹھیک ہے، وتر تو ایک ہی ہے، اس میں شفا آپ جتنی پڑھنا چاہیں پڑھیں. ٹھیک ہے، یہ ہے ٹوٹل نمازیں جو کہ کمپلسری تھیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی، یہ اسٹیبلش ہو گئی. ٹھیک ہے، اب 100-150 سال تک آپ دیکھیں گے کہ 100-150 سال تک بہت ساری جہاد کی ایکسپیڈیشنز ہوتی رہی. ٹھیک ہے، اینڈ دس بگین with the different expeditions. ان کا گول کیا تھا وہ میں آپ کو بتا دوں. فرسٹ گول that Muslims have not fled without power, but how they have power and will get it back. Not that they left any place by being subdued. Respect سے نکلے. ٹھیک ہے، اور not only that, they knew one day Allah will give them the power back. ٹھیک ہے، اب until خندق، غزوہ خندق، اوکے، all the غزوات اور the سریات، جو ایکسپیڈیشنز ہیں وہ سریہ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ ان کو جاؤ اور پتہ کرو وہاں کیا ہو رہا ہے، مجھے معلومات دو، اور وہاں اگر کوئی ہے تم انوائٹ کرو. دیز were expeditions. تو ایکسپیڈیشنز اینڈ دا غزوات. اور میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ سریہ اس کو کہتے ہیں where the people have been sent to invite and to for an expedition, but those sariyat, they are called sariyat because نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے ان میں. اور غزوات ان کو کہتے ہیں، اس بیٹل کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا ہو، then it becomes غزوہ. اوکے، اچھا، اب until خندق، غزوہ خندق، the fight was only against Quraysh. They were the only enemies that they were fighting until غزوہ خندق. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ they had now expanded. اب قریش بھی ہو گیا، فتح مکہ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے نا. اپ نارتھ میں کون ہے؟ اپ نارتھ میں سیریا ہے اور روم ہے. ٹھیک ہے، سیریا ہے، پھر اٹلی، روم ہے. اور سیریا میں روم میں ایک شہر تھا بصرہ، not the Basra of Iraq, but in Rome there was Busra. ٹھیک ہے، اور ڈاؤن ساؤتھ میں کون ہے؟ یمن. ٹھیک ہے، ڈاؤن ساؤتھ میں یمن ہے. اب یہ 3 پورشنز ہیں and they had to cut the lifeline of them to increase the size of the Islamic State. تو ادھر تک جائیں گے تو انکریز ہوگا نا، نیچے یمن میں جائیں
اوپر نارتھ میں سیریا ہے, پھر اس طرف روم ہے, بسرا کی سٹی ہے, ٹھیک ہے. تو that is where they all, and Ghazwa was the military where Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam commanded the battle. He was the commander. That's called Ghazwa. And anything that was just without Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam but an expedition with somebody else as in charge or commander, that's called Sariya. Kitni ghazwat hui? 19. 19 ghazwat hui. Okay. This is according to Zaid bin Arqam in Sahih Bukhari and Muslim. Just telling you the reference. Okay. And نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات لڑی؟ 19, اور ایک ہی حج کیا بس. That was his one and only Hajj he ever did. ایک ہی حج کیا. اور this we get from Zaid bin Arqam. اور مسلم کی حدیث میں ہے, بریدہ سے ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 غزوات لڑی, اور مطلب 19 غزوات کو کمانڈ کیا, جس میں وہ خود 8 انہوں نے خود لڑی. دیکھیں کمانڈر ہوتا ہے, وہ بھیجتا ہے اور بتاتا ہے کہ لڑنا ہے, he's there but he's not in the battle front. تو 19 کو انہوں نے کمانڈ کیا, لیکن 8 اس میں سے انہوں نے لڑی, جن میں غزوہ بدر ہے, غزوہ احد, غزوہ احزاب, غزوہ مریسیہ, غزوہ قدید, خیبر, مستلق, غزوہ مستلق یا خیبر کا جو غزوہ تھی وہ, پھر فتح مکہ, وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی لیڈ کیا تھا, پھر غزوہ حنین, طائف. یہ 8 غزوات ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا تھا لڑنے میں. سریات کتنی تھیں؟ کہیں لکھا ہے 24 تھیں, کہیں 35 ہے, کہیں 56 ہے. تو we don't know exact number, but many sariyat were there, but something like that. We don't have to know how many as such, because it doesn't matter the quantity, what happened, certain things that were there to report, وہ ہم لے کے آئیں گے, آپ کو جتنا پتا چلے گا اتنا آپ کو بتائیں گے, ٹھیک ہے. So the first military expedition was to Al-Abwa. ٹھیک ہے. First military expedition took place in Al-Abwa. 12 سفر کا دن تھا, 2nd ہجری میں, ٹھیک ہے. اور بنو دمرہ was made the alliance with, ان کے ساتھ alliance کی تھی. They missed the caravan but it expanded the Islamic State. تو کیا ہوا کہ بنو دمرہ کے ساتھ ان کا کیراوان جا رہا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا, اس سریہ کو بھیجا, ملٹری ایکسپیڈیشن کو بھیجا کہ دیکھو تم وہاں جا کر اس ہائی وے پہ رکنا, یہ لوگ گزریں گے, مال ہوگا, لوٹ لینا. میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. yes they all of them they live by what you call it in today's language highway robbery, ٹھیک ہے. but that was the thing they all did. It was something expected. People used to be cautious about it. They would defend and pass, otherwise the highway robbery was something that they did. اب انہوں نے یہ کیا کہ جب یہ گزرے گا کاروان تو ہم ان کو لے لیں گے, ان سے سامان, اور اس طرح سے ہم ان سے بات چیت بھی کریں گے. تو جب یہ بنو دمرہ کے اس میں تھا, کمانڈ تھا, وہ لوگ گئے, لیکن ہاں بنو دمرہ کا کاروان گزر رہا تھا. تو جب یہ ایکسپیڈیشن گیا تو they missed out on the time, ٹھیک ہے, صحیح وقت پہ نہیں پہنچے. تو بنو دمرہ کا کاروان تو چلا گیا, لیکن جہاں وہ انہوں نے اپنا کیمپ کیا تھا ایکسپیڈیشن نے, وہاں کے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ کیوں, یہ لوگ ڈفرینٹ ہیں, ان کا بیلیف ڈفرینٹ ہے, فلاں فلاں. ان سے بات چیت کی, سب کچھ کر کے ان میں سے لوگ مسلمان ہو گئے, انہوں نے شہادت دیا. تو اسلامک اسٹیٹ ایکسٹینڈڈ. تو ایکسپیڈیشن تو ان کا یہ تھا کہ وہ اس کیراوین کو تو نہیں پکڑ پائے, لیکن ادھر تک جہاں تک وہ پہنچے وہاں اسلام پھیل گیا. تو اب یہ دیکھیں باؤنڈریز آر ایکسٹینڈنگ بائی دس میتھڈ. اوکے, اچھا. پھر آلسو آپ کو بتانا چاہتی ہوں that the first arrow ever sent out in the cause of jihad
was of Saad bin Abi Waqqas. یہ ان کی ایک پوزیشن ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلا تیر مارا تھا اللہ کی راہ میں، جہاد میں پہلا تیر جو نکلا تھا وہ سعد بن ابی وقاص کی کمان سے نکلا تھا. اور نو فائٹنگ، اٹ واز آل نیوٹرل پارٹی. اور یہ سب چیزیں اس وقت بھی جنگ نہیں ہوئی تھی، نیوٹرل پارٹی کے سیز فائر ہو گیا تھا، لوگوں نے جنگ نہیں کی تھی تو انہوں نے ایک تیر پھینکا تھا، اسی پہ سیز فائر ہو گیا تھا اور بات ختم ہو گئی تھی. کوئی نہ مارا گیا تھا، کوئی مارا نہیں گیا تھا اس تیر سے، جسٹ ٹو لیٹ یو نو، ٹھیک ہے، کوئی مارا نہیں گیا تھا. اور جب انہوں نے اپنا سیلف ڈیفense کیا تھا تو پہلا تیر سعد بن ابی وقاص نے چلایا تھا اس کے لیے، لیکن پھر سیز فائر ہو گیا تھا اور اس کو سریہ بن الحارث کہتے ہیں. This was something that took place at that time 2nd ہجری میں 12 سفر میں، ٹھیک ہے. اچھا، اب غزوات العشیرہ کی بات کرتے ہیں. غزوات جو العشیرہ تھی، غزوات العشیرہ کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم took 200 صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 صحابہ لیے to go and attack a caravan, okay, which was carrying about 70 to 80%, okay, of the entire مال of قریش. 70-80% مال تھا اس کاروان میں، قریش کا لگایا ہوا پیسہ. ایک ٹریڈ کیروان ہے نا، اور لیڈ کون کر رہا تھا؟ ابو سفیان. آپ کو پتا ہے کہ ابو سفیان was one of the very very big businessmen and very solid man also. وہ کر رہے ہیں، ابو سفیان وہ کاروان کو لیڈ کر رہے ہیں اور آ رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑا کاروان ہے، اور پتہ ہے نا قریش کے سارے پیسے اس میں لگے ہوئے ہیں. لوگ تجارت کے لیے جب جاتے تھے تو لوگ اپنے انویسٹ کرتے تھے نا، کہ تمہاری بزنس میں میں بھی انویسٹ کروں گا، میں بھی، میرے لیے بھی اتنے لے لینا، میرے لیے اتنے لے لینا، میرے اتنے پیسے لگا دینا. تو بہت سارے قریش کے لیڈرز کے 70 سے 80% پیسہ جو قریش میں ہے وہ ادھر لگایا ہوا تھا اس والے ٹریڈ کاروان میں. اب یہ تجارتی کاروان جو آ رہا ہے یہ ابو سفیان لا رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 200 آدمی اکٹھے کیے اور ان کے ساتھ جا کر انہوں نے کیمپ کیا اور اس کاروان کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب آئے گا ہم حملہ کریں گے اور ان سے یہ سب ضبط کریں گے چیزیں، ٹھیک ہے. ابو سفیان کو بھنک پڑ گئی، اس کو کسی نے ٹپ کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طاقت میں 200 لوگ لا کر بیٹھے ہوئے رستے میں، اگر تم اس رستے سے گئے تو وہ تمہیں لوٹ لیں گے. تو اس نے اپنا رستہ بدل دیا، ٹھیک ہے. اس نے جب وہ رستہ بدل دیا تو وہ نکل گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ واپس آ گئے، اوکے. تو لیکن جب ابو سفیان پہنچا مکہ تو اس نے پہنچ کے یہ بات بتائی کہ اب ذرا خطرہ بڑھ گیا ہے، اب میں کاروان لے کے تجارتی مال لے کر اس روٹ سے نہیں آ سکتا، یہاں پہ خطرہ بڑھ گیا ہے. اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اتنے سارے لوگ لا کر بیٹھنے لگے ہیں کہ اگر انہوں نے حملہ کر دیا، ہم کتنے لوگ ہیں، ہم کتنا سنبھال پائیں گے اگر انہوں نے 200 آدمی کے ساتھ حملہ کیا تو. So this was the first stage of Badr. Now we are approaching. آپ کو میں بتا رہی ہوں ڈیولپمنٹ کیسے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اب ان کو یہ ڈر بیٹھ گیا کہ یہ روٹ ہمارے لیے اب سیف نہیں رہا، اس روٹ پر جانے سے اب یہ مدینہ جو بیچ میں پڑتا ہے، یہ لوگ جو ہیں اب انڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ہمارے سے دشمن ہی ہے کیونکہ ہم نے ان کو نکال باہر پھینکا ہے، ان کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، ان پہ ٹارچر کیا ہے، وہ نہیں بھولیں آپ، ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس میں غزوۃ البدر الاولی یا صغرا، اسمال غزوہ بدر بھی کہلاتی ہے ایک، ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں غزوہ بدر الاولی یعنی پہلی غزوہ بدر یا چھوٹی غزوہ بدر غزوہ بدر الصغرا. اس میں کیا تھا کہ کہ they wanted to go and there was an ambush. انہوں نے جھپٹ ماری تھی، اچانک سے جھٹکے سے اٹیک کیا تھا، ٹھیک ہے. اور ان کے کچھ کیملز جو تھے وہ چوری ہوئے تھے یا کھو گئے تھے،
70 मुहाजिरून और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अकम्पनी करके गए थे, and they just lost some camels or they were stolen, something like that. But that's all that happened. Nobody died, and that's why it's called ग़ज़वा बदर अल-ऊला. छोटा सा एम्बुश था, झपट पड़ी थी, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को ये बस इतना ही नुकसान हुआ था कि इनके कुछ, और आपको पता है कि कैमल्स ऑलरेडी उनके पास फ्यू थे, उनके पास तो कोई इतने सारे पैसे नहीं थे ना, हर चीज उनके पास लिमिटेड थी, तो ये भी एक नुकसान था, बट यही नुकसान हुआ था, जान का कोई नुकसान नहीं हुआ था. और 70 लोग थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो बहुत सारे लोग भी नहीं थे, तो इसलिए इसको ग़ज़वा बदर अल-ऊला या सुग़रा कहते हैं. ये भी एक और स्टेज थी विच इज नाउ स्लोली लीडिंग अस टू ग़ज़वा बदर. ठीक है ना, यानी ग़ज़वा बदर, आप जब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्टोरी सुनते हैं ना, तो आपको लगता है, जब आप बैठकर स्पेशली विद नॉन मुस्लिम जब आपको बात करनी होती है, वो कहते हैं आपकी तो ग़ज़वा बदर में भी तो देखिए ना, पहली दफा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जाकर बदर के मकाम पे बैठ गए थे, तो ऐसे ही बैठ गए थे. What led him to think that we have to defend and set our boundaries outside Medina, to defend Medina and to defend our families, to defend our places, to defend our businesses? किस चीज ने उनको वहां तक पहुंचाया? What led to ग़ज़वा बदर? ये समझना बहुत जरूरी है, कि नहीं समझे आप कि ऐसे ही बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिसाइड किया कि भाई चलो अब बदला लेते हैं, ठीक है, मारते हैं इनको चल के. ऐसा कुछ नहीं हो रहा था. But it sounds like that when you talk to people who are non-Muslims. So please explain to them, this was not the intention, this was not the way it was done. और उनके बल्कि इसमें, इस झपटा झपटी में, इस एम्बुश में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही कुछ ऊंट जो थे वो चोरी हुए थे, या भाग गए थे, या चले गए थे. वो नुकसान बस यही था, किसी को मारा नहीं गया था, ना इस तरफ से ना उस तरफ से, तो इसलिए इसको ग़ज़वा बदर अल-ऊला या सुग़रा कहते हैं. Main independent incident that happened, the important one was Sariyat al-Nakhla. Now this is very important for me to explain to you about the Sariyat al-Nakhla. सरिया मैंने आपको बता दिया एक्सपीडिशन को कहते हैं, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. नखला एटलीस्ट हम दुबई में रहने वालों को सबको पता है, दुबई पाम, दुबई का नखला एरिया है, ठीक है, तो नखला कहते हैं प्लेस फुल ऑफ पाम ट्रीज. ठीक है. अब एक बात याद रखें कि किसी भी कंट्री में आज भी वो उस वक्त से एस्टेब्लिश्ड है, और आज भी आपको पता है कि लोगों में, अगर आपको कोई जंग जीतनी है तो स्पाइंग करनी होती है, ये तो नॉर्मल सी बात है. आपको पता है आज तक जर्मन स्पाइज जो हैं, रशियन स्पाइज हैं, डिफरेंट कंट्री में इंडियन पाकिस्तानी स्पाइज हैं, हर किस्म के अमेरिकन स्पाइज हैं. स्पाइज आर देयर, ठीक है, जो जाकर आपके मुल्क में आपको खबरें देते हैं दुश्मन मुल्क की, ताकि आप उनकी एक्टिविटी से बहाल कर सकें, होशियार कर सकें, और आपको समझा सकें कि आपको क्या करना है क्या नहीं, फला फला. तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स पीपल डू व्हेन दे आल्सो, आपकी जब वो मिलिट्री और आर्मी बनाते हैं, तो आल्सो दे हैव सर्टेन स्पाई टू गेट यू द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनिमी कंट्री. ठीक है. अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑफ कोर्स so these were called the spy missions. आपको पता है स्पाइस के लिए फिर मिशन तैयार किया जाता है, मिशन सो एंड सो, मिशन रेड डॉट, मिशन ब्लैक रोज, इस तरह के नाम दे देते हैं, पर उसके अंडर देयर वुड बी अ डिफरेंट स्टोरी कि क्या मिशन क्या है. तो ये मिशन स्पाई शुरू हुआ है. ठीक है. सरियत अल नखला. अब सुनिए क्या हुआ. अब मुहाजिरीन आपको पता है, असहाब सुफ़ा में ज्यादातर मुहाजिरीन हैं, और आपको पता है कि मुहाजिरीन वो हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए हैं. बाय द वे, एक जरूरी बात आपको बता दूं, which may have questions in your mind, but I'll answer them later, not now, in between, क्योंकि वो फिर इधर से उधर चले जाएगा, ब्रांच आउट हो जाएगा. We have to be focused on our topic. किसी भी सरिया में इतनी सरियात लड़ी गई, मैंने बताया आपको, कहीं लिखा है 25 सरियात, 34 या इवन 56 सरियात, और 19 गजवात लड़ी गई.
لیکن کبھی ان میں سے کسی غزوہ میں اور کسی سریہ میں انصار کوئی بھی نہیں، صرف مہاجرین. ٹھیک ہے، آگے بتاؤں گی کہ we'll go slowly but keep that in mind. There was no ansar in any ghazwat, only muhajirun. Even in sariyat, no ansar, only muhajirun. اچھا، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ غزوہ یا سریہ میں نارملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم will announce کہ کون کون آنا چاہتا ہے، میں ایک مشن پہ جا رہا ہوں. کون کون آنا چاہتا ہے، میں ایک مشن بھیج رہا ہوں، ایک ایکسپیڈیشن بھیج رہا ہوں. کون کون آنا چاہتا ہے تو والنٹیئرس اکٹھے کرتے تھے. لیکن اب سریۃ النخلہ کا قصہ کچھ اور تھا. سریۃ النخلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ میرے ساتھ کون کون چلے گا، میں ایک مشن کے لیے جا رہا ہوں. اور آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، جب یہ اسپائی مشنز ہوتے تھے تو ان کو یہ تک نہیں بتایا جاتا تھا کہ آپ جا کہاں رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان سے کہتے تھے اس پوائنٹ تک جانا اور ویٹ کرنا. اب میں وہاں تمہیں موبائل سے فون کر کے بتاؤں گا کہ پھر کہاں جانا ہے. آج تو ہم ایسے ہی کر سکتے ہیں نا کہ آپ وہاں پہنچے، پہلے تم وہاں پہنچو، پھر میں تمہیں بتاؤں گی وہاں سے تمہیں کیا کرنا ہے. وہاں تک صرف پہنچنا ہے تمہیں، پھر میں وہاں تمہیں بتاؤں گی. لیکن اب وہ تو نہیں تھا. آپ سوچیں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ کیسی تھی. سنیے گا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 بندے مہاجرون میں سے ہینڈ پک کیے. اناؤنس نہیں کیا کہ سب بتاؤ کہ آپ میں سے کون کون چلے گا اور آپ سب چلو یا اتنے چلو چاہیے اتنے نہیں. انہوں نے کہا تم 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 اور تم. عبداللہ بن جہش جو ان کے کزن بردر تھے، ان کو کہا یو ول لیڈ دا کمانڈ. تو ہی بیکیم دا کمانڈر آف دس گروپ آف 8 پیپل. اچھا، عبداللہ بن جہش از دا کمانڈ. دین ہی سیڈ ٹو عبداللہ بن جہش، ان کو ایک خط دیا. ابھی 8 بندے صرف انہوں نے لیے ہیں، چن کے اپنے ہاتھ سے ڈیسائیڈ کر کے کہ یہ ہینڈ پکڈ بندے. تو اب کچھ وزڈم ہے بیہائنڈ دس. عبداللہ بن جہش کو انہوں نے لیٹر دیا سیلڈ، اور کہا کہ یہ لیٹر تم بند رکھو گے، کھولو گے نہیں. تم یہاں سے وہاں تک تم اسی طرف جاؤ گے. کس طرف جا رہے ہیں؟ نارتھ کی طرف. تم نارتھ کی طرف جاؤ گے اور اس طرف تم چلتے رہنا. مکہ میں ہی ہے نارتھ، آپ کو بتا دیا میں نے، لیکن کہاں چلتے رہنا فار 2 days. 2 دن تک تم سفر کرو گے towards your north east. Towards north east, keep going for 2 days. کچھ مت سوچنا، بس چلتے جانا. اور جب 2 دن گزر جائیں تو تم یہ تیسرے صبح کو میرا لیٹر کھولنا. That means that's when you get my message. اگر فون ہوتا تو وہ کہتے میں تمہیں 2 دن کے بعد پہنچنے کے بعد تم بتانا پہنچ گئے ہو. Once you reach, I'll tell you what to do there. لیکن اب انہوں نے کیا کیا، ایک لیٹر دیا اور کہا یہ لیٹر تم تب کھولو گے جب تم وہاں پہ 2 دن گزار چکو گے. تیسری صبح کو first thing you will do is open this letter. تو 2 دن تک وہ چلتے گئے ٹورڈز مکہ طائف، اس روٹ پر چلے گئے. ٹھیک ہے، سوری، proceed to نخلا. نخلا کی that's why سریات نخلا کہا جاتا ہے. نخلا کی طرف، نارتھ کی طرف، نارتھ ایسٹ کی طرف، جہاں پہ پام کے سارے باغات ہیں اسی طرف تمہیں چلنا ہے. نخلا میں پہنچ گئے. اچھا، اور اب سوری، نخلا میں وہاں پہنچ کر صبح کو اٹھ کر عبداللہ بن جہش نے کھولا لیٹر، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اب تم ساؤتھ ایسٹ جاؤ طائف کی طرف. اور you and me will think it doesn't make sense. اگر طائف ہی جانا تو ہم شاید ڈائریکٹ طائف جا سکتے تھے. تو انہوں نے مجھے وہاں بھیج کر، why? Because he wants them to go to the north side, and then he didn't want them to go like this to Taif. He wants them to go up and then come down. Why? Because then when you come down, you will be able to look from up what's going on in Makkah and Taif. کیا ایکٹیویٹی چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ لوگ کیا تیاریاں کر رہے ہیں، ادھر کیا چل رہا ہے، کیسے پتا کریں.
کہ وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم پہ حملہ تو نہیں کرنے والے, کیونکہ اب یہ ہو گیا نا, سریات ہو رہی تھی نا, وہ ایکسپیڈیشن میں ابو سفیان نکل تو گیا, لیکن اب وہ کچھ نہ کچھ سوچے گا, کچھ نہ کچھ سب کو اکٹھا کرے گا, سب کچھ آبی دے گا, ٹھیک ہے, بڑھائے گا بات کو, تو چین سے تو نہیں بیٹھے گا, اس نے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا ہمیں روکنے کے لیے, ہم پر حملہ کرے گا, ہمیں توڑنے کی کوشش کرے گا, یہ سب ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. اینڈ یو ہیو ٹو بی پریمپٹیو, آپ کو پہلے سے سوچنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سریہ بھیجا ہے, کہا آپ نارتھ جاؤ, نخلا کی طرف جاؤ, اور اب وہاں جب لیٹر کھول رہے ہیں تو اس میں لکھا ہے تم نیچے جاؤ, طائف کی طرف جاؤ. It's like going right into the eyes of the enemy. It's a high risk. آپ تو بالکل طائف اور مکہ کی طرف اگر چلے گئے, اور اگر ان کو بھنک بھی پڑ گئی کہ آپ لوگ وہاں, تو 8 بندے ہیں, یوں قتل کر دیں گے, پتہ ہی نہیں چلے گا. 8 بندوں کو کیا پتہ چلنے والا ہے, اتنے سارے قریش تگڑے اور اتنے سارے لوگ ہیں. بہت بڑا ہائی رسک تھا یہ سریۃ النخلہ. اچھا, اس میں کیا ہوا وہ ضروری بات بتانا ہے. اب کیا ہوتا ہے, اب جب عبداللہ بن جہش نے دیکھا, اوکے, یہ ماجرا ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حکم آیا ہے اس لیٹر کے حساب سے کہ اب ہمیں سوری یہ لیٹر آیا ہے کہ اب ہمیں نارتھ ایسٹ سے ساؤتھ ایسٹ جانا ہے. تو اب he puts the people in front of him, عبداللہ بن جہش, اب وہ ان کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ یہ لیٹر آیا, پڑھ کے سنایا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آج کھولوں, میں نے کھولا, یہ حکم آیا. اب تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں, ہم سے کہا یہاں تک پہنچ کر پھر یہ لیٹر کھولنا. Why did he do that? He didn't want any of them also to know where they are going. Should they be attacked on the way and they are forced to tell where they are going, they would not have told. Even if they were attacked on the way, they could not have told where they are going, or they are going towards Taif or Makkah, because Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam told them to go towards Nakhla. تو نارتھ جا رہے تھے نخلا کی طرف, تو انہیں پتہ ہی نہیں کہاں جا رہے ہیں, اور ان کو بتایا بھی نہیں کہ تمہیں کہاں جانا ہے. یہ ایک اسپائنگ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ when you send your spies, you don't sometimes tell them also until they reach there. بعد میں ان کو بتائیں کہ انہیں کیا کرنا ہے, تاکہ اگر وہ رستے میں کہیں پکڑے جائیں, اٹیک ہو, وہ بتا ہی نہ سکیں کہ ان کا کیا پلان تھا, جب وہ مار دیے جائیں. تو اب یہاں ان کو جب پتا چلا ہے, پلان یہ ہے کہ ہمیں ایک دم ہارٹ آف دا ماؤتھ آف اینیمی گھسنا ہے, ان کے منہ کے پاس جا کے بیٹھنا ہے, اور اینیمی ہمیں کھا سکتا ہے, توڑ سکتا ہے, مار سکتا ہے, کچھ بھی. یہ تو ایسا تھا ایکچولی, اٹس لائک گئے تو گئے, واپس جانے کا تو سین لگ رہا نہیں تھا. تو اس لیے عبداللہ بن جہش نے سارے بندوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ حکم آیا ہے اور ہمیں یہ کرنا ہے. اور اس میں یہ بھی لکھا ہے, پڑھ کے سنایا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس لیٹر میں یہ بھی لکھا ہے کہ تم میں سے جو اس کام کے لیے نارتھ ایسٹ نہیں جانا ساؤتھ ایسٹ نہیں جانا چاہے, وہ واپس مدینہ آ جائے, اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. کیونکہ اب پتہ ہے آپ کو کہ آپ موت کے منہ میں جا رہے ہیں. اگر آپ کو جان پیاری ہے تو واپس آ سکتے ہو مدینہ, تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا, لیکن ابھی ڈیسائیڈ کر لو, کیونکہ اب حکم یہ آیا ہے کہ تمہیں طائف اور مکے کے منہ میں جا کر بیٹھنا ہے, اور وہاں بیٹھ کر تمہیں ایکٹیویٹیز پتا کرنی ہے کہ کیا ہو رہا ہے, بیسیکلی اسپائنگ کرنی ہے. تو عبداللہ بن جہش نے پوچھا, اب آپ اور میں تو سب جانتے ہی ہیں کہ یہ ان میں سے تو تھے ہی نہیں کہ جن کو جان پیاری تھی. عبداللہ بن جہش کا تو پتا تھا کہ اب تو میں واپس بھی نہیں جاؤں گا, کیونکہ یہ تو کچھ چھوڑیں گے ہی نہیں, ہم تو ہیں ہی 8 بندے. تو he was prepared and all others were prepared too, because عبداللہ بن جہش even told them کہ ممکن ہے کہ ہم واپس نہ جا پائیں, کیونکہ جو ٹاسک ہمیں دیا گیا ہے وہ جان پہ کھیلنے والا ٹاسک ہے. But they all said we are ready for it. Nobody is returning back to Medina. پڑاؤ تو رات کو وہاں کیا ان لوگوں نے, خیمے میں سو گئے. صبح اٹھ کر ان کو نارتھ ایسٹ نکلنا تھا, ساؤتھ ایسٹ نکلنا تھا, خط کے مطابق, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق. لیکن کیا ہوا, اب آپ کو یہ بھی بتاؤں مزے کی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
तमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, उन तमाम सालों में जो 10 साल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वात और सरियात करते रहे, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कभी भी एक आदमी के पास एक सवारी नहीं थी। हमेशा 2 से 3 लोगों ने एक एक सवारी को शेयर किया है। एक ऊंट होता था और उस पे 3 लोगों का नाम होता था कि ये तीनों के लिए यही एक ऊंट है, एक बैठ के चलाएगा, 2 चलेंगे, जब वो थक जाएंगे तो दूसरा बैठेगा, फिर 2 चलेंगे, फिर तीसरा बैठेगा, फिर 2 चलेंगे, यानी एक एक ऊंट 3-3 लोगों को शेयर करना पड़ता था। ठीक है, वो टाइम बांधते थे कि इतनी देर ये बैठेगा, उतनी देर। इधर इस सरिया में, सरियत अल नखला में, दे हैड ओनली 4 कैमल्स, 8 बंदे थे, 4 ऊंट थे ही नहीं ना उनके पास तो पैसे। ये तो बाद में एक सवारी एक आदमी को मिली, वो तो बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में जब सब फरावानी हुई तो तब मिली। उनके जमाने में ये फैसिलिटी कभी मुसलमानों ने देखी ही नहीं, इतनी तकलीफ में गुजारी। तो अब यहाँ ये 8 बंदे हैं, 4 सवारियां हैं। सुबह को जब उठते हैं, आपको ये भी समझा दूं कि अनलाइक अदर एनिमल्स, मैंने पहले भी आपको किसी दर्स में ऊंट के बारे में बहुत कुछ बताया है कि ऊंट एक बहुत ही मुख्तलिफ किस्म का जानवर है। ऊंट एक बहुत जिद्दी जानवर है। मैंने आपको इससे पहले भी ऊंट के बारे में कुछ बताया था ना, तो मैंने आपको कहा था कि ऊंट का जिक्र भी क्यों है इतना कुरान में भी। इसका ही एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल, जिद्दी है और बदला जरूर लेता है। अगर आपने कभी भी किसी ऊंट को मारा है ना और उसने देख लिया है आपको, देख लिया ना, he pictures you, pictures is printed in his mind, he will search you and hit you back, he won't rest in peace until he's done that। बदला लेता है, जिद्दी एनिमल है बहुत, अपनी मनमानी करता है, बहुत परसिवियरेंस है उसके अंदर, थोड़ा सा खा के बहुत चलता है, इसलिए उसको शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं कि ये तो यू नो नखलिस्तान का, रेगिस्तान का बादशाह है, जहाज है, इस तरह कहते हैं, क्योंकि वो बहुत थोड़े में बहुत, इतनी उसमें परसिवियरेंस, बर्दाश्त है, लेकिन बदला जरूर लेता है और जिद्दी होता है और बहुत अड़ियल दिमाग का होता है। ऊंट को आसान नहीं है आपको मोल्ड करना। आप घोड़े को मोल्ड कर सकते हैं, आप किसी भी जानवर को, हम बिल्ली कुत्ते को मोल्ड कर सकते हैं, किसी को भी। आप ऊंट को मोल्ड नहीं कर सकते, आपको ऊंट के मिजाज के साथ चलना पड़ेगा। सारे जानवर जो हैं वो इंसान पर डिपेंड करते हैं और सीख लेते हैं, जो भी हम उनको ट्रेन करें वो सीख लेते हैं, लेकिन ऊंट के साथ हमें सीखना पड़ता है कि वो कैसा चाह रहा है। बहुत ही वो इंडिपेंडेंट एनिमल होता है। तो अब जब ये लोग सुबह उठे तो ऑब्वियसली सबने अपना ऊंट बांधा हुआ था, लेकिन एक ऊंट भाग गया, चुड़ा कर भागा होगा, वो उसको कहीं जाना होगा, वो चला गया। अब ये सुबह उठे 8 बंदे, अब करें क्या? 3 ऊंट हैं, बंदे 8 हैं। मुकाबला सख्त है, क्योंकि अब ये स्पाइंग का मामला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हो चुका है, खुल चुका है, वो लेटर करना है। अब इनके ऊंट ढूंढने के लिए तो वेट नहीं कर सकते, और इनके साथ अब ऊंट शेयर करना विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रीच देयर इन टाइम, क्योंकि हम ऊंट पे लोग ही बदलते रह जाएंगे और लोग थक जाएंगे ज्यादा। क्योंकि अगर एक एक ऊंट है और इतने सारे बंदे हैं, तो 3 बंदों में तो 8, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब क्या किया जाए? तो किसका ऊंट भागा था? साद बिन अबी वक्कास एंड उतबा, ये 2 थे जिनका, they were the ones who were sharing the camel। ठीक है, तो साद बिन अबी वक्कास, याद करें, साद बिन अबी वक्कास वही है जिसने पहला तीर मारा था अल्लाह की राह में। मारा किसी को नहीं था, लेकिन सिर्फ तीर मारा था। ओके, पहला जिहाद का तीर जो मारा था साद बिन अबी वक्कास ने, ये वही है। साद बिन अबी वक्कास was sharing the camel with उत्बा बिन अबी गजवान। ये 2 बंदे, साद जाहिर जानते हैं, मौके की नजाकत को समझ रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को और उनकी प्लानिंग को अब समझ गए सब, ये 8 बंदे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्यों अल्लाह ने इनको, क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हैंड पिक किया। He knew they would be able to take this challenge, risk, high risk of life, to do this work for me।
تو سعد بن ابی وقاص نے ڈیسائیڈ کیا, انہوں نے عبداللہ بن جہش سے کہا آپ کمانڈر ہیں, آپ لوگ نکل جائیں اور ہم دونوں کو یہیں چھوڑ دیں. وہ ان کو ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شیئر کر لیتے, ایک ایک اونٹ پہ تو 3 لوگ شیئر کرتے ہی تھے, تو چلے ہی جاتے یہ دونوں. بھائی اونٹ از ویری قیمتی چیز آلسو نا, دے نیڈ اٹ فار فیوچر آلسو. اونٹ ایک ایسا جانور ہے, اگر یہ لوگ وہاں رہیں گے تو اونٹ آ بھی سکتا ہے, جب اس کا مشن, جس مشن پہ وہ چلا گیا غصے میں یا ضد میں, وہ آ بھی جائے گا. So they had to wait for the camel. A camel is not something so small that they could leave it and come. تھے ہی گنتی کے camels ان کے پاس. So they can't take a chance. اور camel is, you know, animals, they were treated like people. مخلوق ہے اللہ کی. تو وہ دونوں نے کہا کہ آپ لوگ نکل جائیں, اس سریا میں دیر نہیں ہونی چاہیے, کام کو نہیں ہم روک سکتے, ہاں ہم یہاں رکیں گے کہ کیمل اگر آتا ہے تو ہم کیمل کے لیے یہاں رکیں گے, اور ہم کوشش کریں گے ادھر آس پاس ڈھونڈنے کی بھی کیمل کو. آپ لوگ نکلیں, ہمیں کیمل مل جائے گا تو ہم اس پہ آ جائیں گے. پر ان لوگ کو لڑنے تھوڑی جانا تھا, بیسیکلی ان کو تو اسپائنگ کرنے جانا تھا, اسپائی مشن تھا. تو ان کو کہا آپ لوگ نکلیں, ہم کو جیسی کیمل ملتا ہے ہم آپ کو جوائن کریں گے. They knew the place, they know where they have to meet. So one thing was sure کہ they know where to go and where to meet. ٹھیک ہے. اب تو یہ لوگ سب آ گئے نارتھ ایسٹ پر, سوری استغفر اللہ العظیم, لا حول ولا قوت الا باللہ. اوکے, اچھا یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ, اور اب آپ ایک چیز اور نوٹ کریں, یہ بندے نکلے ہیں اسپائی مشن کے لیے, تو they are not armed. They have nothing to defend themselves. They are unarmed, defenseless, going to sit right in the mouth of the enemy territory without any provision to defend themselves. تو بچنے کے امکانات اتنے سے ہیں کہ اگر دشمن نے دیکھ لیا تو صفایا. ان کے پاس تو سیلف ڈیفenس کے لیے کچھ تھا بھی نہیں, یہ تو صرف ایسے ہی بیٹھے تھے جا کر. تو خیر ان کو تو بتا دیا تھا, عبداللہ بن جہش نے چوائس دے دی تھی کہ آپ کو ریٹرن ہونا ہے تو آپ ریٹرن ہو جائیں, and those who want to come with me they should come with me. okay, and یہ سارا کچھ ہو گیا. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ until the period of Umayyad dynasty when it started, جب امیدز کا رول آیا ہے نا اسلام میں, تب جا کے ایک بندے کو ایک سواری ملی ہے. اس زمانے سے پہلے they had to just share the سواریاں. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ these people were left behind. اچھا پھر نخلا میں basically it was like a small palm trees. okay, اب یہ لوگ وہاں نخلا میں گئے ہیں, وہاں پہ ایک انٹرسٹنگ سا واقعہ ہے جو ہوتا ہے which turns many things around. تو میں یہاں تک آپ کو آج بتاؤں گی, اور باقی اگلے منڈے سے ہم کریں گے کہ وہاں پر نخلا میں ان کے ساتھ ہوا کیا. That story is long, so I'm going to stop here to just limit our timing, just to make sure that we don't bore everybody for too long talk, but that's important. اور اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ضروری بتانی ہیں. تو we will go about the incident of سریت النخلا. ٹھیک ہے, یہاں تک آپ کو پتہ چل گیا کہ اب یہ لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں. ایکچولی یہ لوگ ابھی I think I can finish telling you quickly. No, it's got details. So نہیں میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ لوگ ابھی کیمپ کرنے والے تھے نخلا میں جب something happened. okay, it's a واقعہ which actually is important for me to elaborate and explain. So we will stop here inshallah. So we have completed آج ہم نے 45 parts complete کر لیے ہیں. So we will start here part number 46 تاکہ مجھے یاد رہے. part number 46 we'll start from here inshallah next Monday same time. Jazakallah khair for listening. Jazakumullahu khair for listening. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے
آپ سب کے جڑنے کو اور میرے کہنے کو اور آپ سب کے سننے کو, اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں خیر عطا کرے دنیا اور آخرت کی, اور شر سے بچا کے رکھے. جو کچھ بھی اس میں فائدے مند تھا, بینیفیشل تھا, سب اللہ کی طرف سے تھا. اللہ ہمیں اس کے بدلے ہر قسم کی خیر عطا کرے. اور اگر اس میں کوئی غلطی یا بھول چوک تھی تو یا میری کمزوری تھی, اللہ مجھے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا کرے. اور یا شیطان کا فتنہ تھا, اللہ ہمیں شیطان کے فتنے سے بچا کے رکھے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ. جزاک اللہ خیر, جزاکم اللہ خیر. اینڈ وإیاکی حلیمہ, inshallah. See you all coming Monday, inshallah, with the story of Sariyat al-Nakhl.